السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے کہتے ہیں مصطفیٰ یاسر، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حکیم لقمان، جن کے بارے میں اردو کی ایک مشہور مثل ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حکیم لقمان کے بارے میں دلچسپ معلومات کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ حکیم لقمان ایک ایسے شخص ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت لقمان کی مدح و ثناء اور ان کے بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن اور بن باہور بن طارخ۔ دوستو، یہ طارخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امامہ شبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمت کا خزانہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورہ لقمان مکی آیت نمبر 13۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ہم آپ کو حکیم لقمان کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو آپ ایک آدمی جو کاشتکاری کرتا تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ آپ سارا دن ان کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کے آقا سو گئے، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات کا پہر بیت چکا تو آپ اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص آخری اور نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا۔ حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر گزرا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب اس کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین وقت نہیں ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آقا بیدار ہو گیا اور ان کے آقا نے حکم دیا کہ لقمان، بازار جاؤ اور 10 سیر جو لے آؤ اور جو کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان پڑوس کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیے اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگ گیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ لگا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا، لیکن جب تو زمین
में बाजरा बोएगा तो फिर उसमें से जौ कैसे निकलेगा। हजरत लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल इसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह पड़े सो रहे होंगे तो सालेहीन दर्जात को कैसे पा सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो थी हजरत लुकमान के बारे में एक दिलचस्प वीडियो, जिसमें हमने आपको हजरत लुकमान की दानाई के बारे में एक छोटी सी मिसाल दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।